بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو امام کیا فرماتے ہیں؟ امام نے کہا موت اور مرگ میرے لیے اس گلے کے ہار کی طرح ہے جو خوبصورتی کے لیے لوگ اپنے گلے میں سونے کا ہار پہنتے ہیں، موت میرے لیے ایسے ہے۔ موت خوف نہیں ہے، موت اختتام نہیں ہے، لیکن اجزاء محترم کیونکہ معرفت نہیں ہے۔ روز عاشور جب اصحاب امام حسین علیہ السلام تھوڑا سا ہوتا تھا کہ تھوڑا سا کچھ ہوتا تھا ان کی نگاہوں میں، ان کی آنکھوں میں کہ کچھ ہو رہا ہے، زیادہ فوج ہے، امام حسین کی طرف کہتے تھے انظروا الی الحسین، حسین کی طرف دیکھو۔ جب امام حسین کے چہرے پر دیکھتے تھے تو ان کے اندر اطمینان پیدا ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ وہ امام ہے جسے خدا نے بھیجا ہے۔ حدیث و روایات میں جان محترم معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن چند حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ ہمارے بارے میں اور ہمارے محبین کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، ایک حصہ ہمارے دشمن اور ان کے ماننے والوں کا ذکر کر رہا ہے، اور ایک حصے میں خدا نے باقی ساری مثالیں اور یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ظاہر ہے، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت ہے قرآن کے اندر۔ شاید ہم اس طرح نہیں جاتے قرآن کے اندر۔ پروردگار بیان کر رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ اللہ کی نعمت کیا؟ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ روایت بہت ساری ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو لوگوں کے دل قلوب جڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ اسلام سے پہلے آپ دیکھیں کہ لوگوں کا کیا حال تھا۔ لوگ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا 100 سال سے دشمن ہے ایک جانور کے اوپر، مگر جیسے ہی رسول آئے وہیں یہ قوم کیسی ہو گئی؟ آدھا گھر مہاجر کو دے دو، آدھا باغ مہاجر کو دے دو، یعنی جو کچھ ہے آدھا تقسیم۔ اب یہ کیسے ہو گیا؟ مثال کے طور پر ابھی آپ لوگ یہاں بیٹھے، ابھی آپ کے برابر میں کوئی آپ اس کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ کون سی چیز ہے جس نے آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے دل ایک دریا سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ دریا ولایت کا جو سب کے وجود میں دوڑ رہا ہے۔ اور یہ ورنہ انسان کیسے ایک دوسرے کے ساتھ، مومن کو دور سے دیکھ لے پتہ چل جائے مومن ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس ولایت کا کمال ہے کہ جو قلب کو نرم کرتی ہے۔ اسی کے لیے یہ جو نعمت کو قرآن کہہ رہا ہے کہ نعمت کو یاد کرو، پوچھا کرو نعمت، یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نعمت رسول کی ہستی ہے، رسول کی ذات ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتی تو کیا یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہوتے؟ یہ تو بچوں کو زندہ دفناتے تھے، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تھے، یہ تو برہنہ طواف کرتے تھے، انسان نہیں تھے، جہالت کا معاشرہ تھا، انہیں صرف شکم کی پڑی ہوتی تھی۔ مگر رسول نے آ کر ان کے قلب کو جوڑا، ان کو جینا سکھایا، حیات دی، کہا اس نعمت کو یاد کرو۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں مسلمان، بہرحال یہ تو ہم نے اپنے فرقے کر لیے اور آپس میں دکانیں، نفرتیں، کیونکہ ظاہر ہے دشمن کا پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ ڈیوائڈ کر جو ہے وہ ان پر حکومت کرو۔ اگر یہ آپس میں جڑ جائیں گے تو پھر ان پہ حکومت کون کرے گا؟ ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے قلب میں رسول کی محبت ہے، اور اسی محبت نے پوری دنیا کو جوڑا ہوا ہے۔ 40 کے اندر آپ دیکھیں، رنگ دیکھیں، نسل دیکھیں، زبان دیکھیں، کب لباس دیکھیں، سب الگ ہیں، مگر سب ایک ہی مقصد پہ چل رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرتے پوچھتے نہیں ہیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے، زبان آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہیں۔ آپ اس کو بولتے پیاس لگ رہی ہے، وہ پانی دیتا ہے، جگہ چاہیے، رہنا چاہیے، لباس چاہیے، جو چاہیے۔ کیوں؟ ایک ہی چیز نے جوڑا ہوا ہے اسے، اور ایسی حکومت ہے جو 80-90 کلومیٹر پر ہے
کہ وہاں پر فداکاری ہے، اثار ہے. اگر آپ کے پاس جگہ ہے اور آپ دیکھتے ہیں کوئی اور آیا، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں آپ اس لالچ میں نہیں دوڑتے کہ مجھے پہلے جگہ مل جائے، آپ کہتے ہیں پہلے اس کو مل جائے. کیوں ہے؟ یہاں تو نہیں ہے. یہی چیز آپ اپنے گھروں میں رشتہ داروں کی صرف وہاں ہے، صرف وہاں. اب یہ بازار، یہ راستہ کسی اور جگہ کا ہے، دنیا کا نہیں ہے. دنیا کے بازار میں فداکاری نہیں ہے، اثار نہیں ہے. جو دشمن ہے اللہ کا اور رسول کا، اس نے جو دنیا میں، اس نے بھی لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ اس نے جمع نہیں کیا ہوا. لوگ بت پرستی میں جمع ہیں، لوگ مختلف جگہوں پہ جمع ہیں، دنیا میں حکومتیں آپس میں جڑتی ہیں، لیکن ان کا جمع ہونا قلب کا جمع ہونا نہیں ہے. یہ ظاہری فائدے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور اگر فائدہ ایک دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو بھی ختم کر دیتے ہیں. لیکن امام کا کام نہ صرف امت کو یہاں چھوڑنا ہے، بلکہ اصل سفر جو امت کا آخرت میں، وہاں لے کے جانا چاہتا ہے. جانے محترم، یہی کربلا ہر بار ہر سال سمجھانا چاہتی ہے کہ یہاں قلوب کو جمع کرنا ہے. بدن اہمیت رکھتا ہے اگر قلب پاک ہو، ورنہ بدن بہت تھے امام کے مقابلے میں، وہ کہاں گئے؟ اور جو تھوڑے سے تھے ان کے قلوب جڑے ہوئے تھے. آج آپ انہی کو سلام کرتے ہیں. آج یہ ان قلوب کا نتیجہ ہے جو آج ہم سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں. پوری دنیا جڑی ہوئی ہے. جہاں بھی ذکر امام حسین ہو رہا ہے، عزاداری ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، کچھ بھی، سارے دنیا کے قلوب جڑے ہوئے ہیں. حسین یجمعنا، امام حسین کا کام سب کو جوڑنا ہے. جوڑے وہ جانے وہ تو اپنی زندگی میں لے گئے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ یہ جو بہرحال اللہ نے، خدا کا شکر ہم جڑے ہوئے ہیں. ہمارا قلب کیا اس قابل ہے؟ کیا یہ جڑا رہے گا؟ ہمیں خدا نے موقع دے دیا، نعمت بھی دے دی ہے، سب کچھ دے دیا. دوسری طرف دشمن بھی پوری کوشش میں ہے، وہ بھی کر رہا ہے. کیا ہم ذاتی طور پر انڈیویجول خدا کی بارگاہ میں بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں؟ آج کے دور میں سارا جو گیم ہے وہ یہی ہے. ظاہر طور پر انسان جمع ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی جگہ، لیکن اگر جب تک آپ فردی طور پر نہیں پہنچیں گے کمال نہیں ہے. اگر ایک فرد بھی مضبوطی سے کھڑا ہو گیا پوری امت کھڑی ہو جاتی ہے. ایک فرد، اس ایک فرد کے لیے ساری محنت ہوتی ہے. ڈجٹ تھوڑے ہیں مگر کثرت پہ غالب آ سکتے ہیں اگر صحیح ہو جائے. آپ شخص دیکھیں کیسے انسان کھڑا ہوتا ہے. شیخ انصاری وہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور جو ہے وہ اپنے زمانے کے فقیہ ہیں. عجیب کرامات ہیں. ایک طالب علم کہتا ہے کہ مجھے ایک بہت مشکل تھی، 2 میری حاجتیں تھیں اور شرعی حاجات تھیں. میں ہر وقت مولا کائنات کے حرم میں جا کر یہ نہیں ہوں. میں کربلا گیا، مولا غازی عباس علیہ السلام کے حرم میں، ان کے بھائی کا، اور کئی دفعہ میں گیا. ایک دن میں کربلا پہنچا، میں نے دیکھا کہ حضرت عباس کے حرم سے لوگ بہت تیزی سے دوڑ دوڑ کے نکل رہے ہیں. تو میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ بدو عرب کا بچہ تھا، معلوم تھا، اس کو اندر شفا مل گئی ہے اور اس کی شفا کے لیے لوگ اس کے کپڑوں کا ٹکڑے ٹکڑے لے کے تبرکن لے کے جا رہے ہیں. کہا جب ہٹ گیا تو میں زری کے سامنے گیا. میں نے کہا یا قمر بنی ہاشم، میں آپ کے والد کے پاس گیا، انہوں نے کوئی میری بات جو ہے وہ اس طرح ادا نہیں. میں آپ کے پاس، آپ کے بھائی کے پاس،
یعنی میں اتنے عرصے سے آپ کا خادم ہوں، طالب علم ہوں، یعنی میری قیمت بیابان کے بدو کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے، آپ میری بات نہیں مانتے۔ اب انسان ہوتا ہے نا، بعض وقت کہتا ہے کہ مولانا صاحب ہماری تو سنی نہیں جا رہی ہے، فلانے کو ہم لائے تھے منت ماننے کے لیے، اس کی تو پوری ہو گئی، ہماری تو آج تک پوری نہیں ہوئی۔ عزیزان محترم، خدا اور خدا کے ولی بہتر جانتے ہیں آپ کو کب اور کیا کیسے دینا ہے، کب وہ ظرفیت دیکھ کر دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ زیادہ دے دیا تو انہوں نے کرنا کیا ہے، پھر ایسے ہی ہے۔ ابھی بات کہتے ہیں مولانا صاحب عرفا کے پاس طی الارض تھا، یعنی کیا؟ یعنی ایک قدم بڑھاتے تھے کہیں اور پہنچ جاتے تھے۔ یہ کیسے ملے گا؟ یہ اللہ ان کو دیکھ کے دیتا تھا کہ ان کے قدم کس لیے اٹھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں، ہم اپنے اندر ظرف تو پیدا کریں۔ وہ بڑے ناراضگی میں انہوں نے بہرحال مولا کی خدمت میں کہا مولا یہ کیا؟ کہا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نجف، بس میری بات ہی نہیں کو مان رہا۔ ہوتا ہے لوگ بہرحال ناراض کرے گئے، امام حسین کو سلام کیا، نکل گئے، سامان باندھا۔ جیسے ہی نجف پہنچے مولا کے صحن میں سے گزر کے کہا میرا گھر ہے وہاں جا رہا ہوں۔ صحن میں گزر رہے تھے تو ملا احمد جو شیخ انصاری کے غلام تھے، خادم تھے، آئے، کہا شیخ عبد الرحیم، شیخ انصاری نے بلایا۔ کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پہ ہوں، یا ان کو کیسے پتہ چلا؟ کہا مجھے انہوں نے بولا کہ صحن میں جانا، وہ کربلا سے آ رہا ہے، اس کو ذرا میرے پاس لے آنا جا کے۔ اب یہ بڑے تعجب ہوئے، اب یہ گئے شیخ مفید ادھر گئے، ان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میں ان کو لے کر آیا ہوں۔ کہا اس کو کہا کہ آپ جاؤ۔ کہا کہ تمہاری 2 حاجتیں تھیں نا، پوری ہو گئی، جاؤ۔ عزیزان محترم، دیر تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم اس لینے کے بجائے جلدی کرتے